زنجیر کے اندر اسے پرو کے اسے جہنم کے اندر ڈال دو، کیونکہ دنیا میں اپنے من چاہی زندگی گزارا کرتا تھا، رب چاہی نہیں گزارتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج اس کو پکڑو اور اسے سزا دو۔ یہاں بھی پھر ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی؟ پھر آگے پورے صراط کے اوپر گزر کے جانا ہے، اور یہ کتنا بینڈ ہے، کتنا سفر ہے، 1500 سال لگتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دی، یہ بڑا لمبا بینڈ ہے۔ چڑھے گا بڑی مشکل سے، اوپر اگر کراس کرنے لگے گا تو وہ کنڈے اس کے پہلے جسم پھاڑیں گے، کپڑے پھاڑیں گے، پھر جسم پھاڑیں گے، پھر نیچے سے تلوار کی طرح اس کے 2 ٹکڑے کریں گے، نیچے گرے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر فرشتے پکڑ کے اس کے مقام میں لے جائیں گے۔ اور یہ جو کھال ہے نا یہ کئی گنا موٹی ہو جائے گی، ایک ایک دانت بہت بڑا بڑا ہو جائے گا، جسم پھلا دیا جائے گا، اور پھر وہاں سزا ہی سزا، سزا ہی سزا۔ یہاں بھی فیل ہو گیا۔ یہ ساری باتیں میں خلاصہ سنا رہا ہوں، میں ساری آیات نہیں آپ کو سنا رہا تھی، بس خلاصہ سنا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزاری، وہاں ان کی ساری لذتیں ختم، ساری عیاشیاں ختم، ساری راحتیں ختم۔ وہ جن کی نیند نہیں پوری ہوتی تھی، جو نماز کے لیے جن کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، ان کی آنکھ لگے گی کوئی نہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ۔ آپ کو یاد ہے پچھلے جمعے میں نے آپ کو آیت سنائی تھی، جہنمی لوگ کہیں گے فرشتے کو کہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ مہربانی کا مالک اپنے رب سے اتنا کہتے کہ ایک دن ہمیں تھوڑا سا عذاب ہی ہلکا کر دیں، عذاب سے نکالے نہیں بلکہ کیا کر دیں، تھوڑا سا عذاب، مہربانی کرو ذرا آپ نے رب سے درخواست کر دو۔ تو آگے اس بشرا ہوتا کیا کہے گا، قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فاتوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ دنیا میں تمہارے پاس نبی رسول نہیں آئے تھے، علماء دین نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں آئی تھی، تمہیں سمجھانے والے ہاں آئے تھے، بالکل ہمیں سمجھایا گیا تھا، تو پھر کرو دعائیں، تمہاری دعائیں ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ باتیں قرآن نے کھول کھول کر میرے بھائیوں بیان کی ہیں، کس کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، ہیں جی۔ یہاں بھی یہ بندہ کیا ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور دوسری طرف کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنى، اس کے ساتھ ایک اور آیت ملا رہے ہیں، اسی کی طرح ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، وہ کیا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں اپنے رب کی مان کی زندگی گزاری، اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری نا، اللہ فرماتے ہیں انہیں حسنہ جنت بھی ملے گی اور زائد انعام بھی ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوا جنت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جنت بھی ملے گی اور انعام بھی ملے گا، زائد انعام بھی ملے گا۔ تو فرمایا وہ زائد انعام 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتی لوگوں میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور دوسرا انعام آؤ تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، صدقہ خیرات کیا، تم نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، میرے لیے کیا نا، آؤ پھر میرا دیدار بھی کر لو۔ ایک جو ہے نا الاؤنس، ایک تنخواہ تو زیادہ مزیدہ ہوئے گا، کہو سبحان اللہ، یہ میں ابو کہوں سبحان اللہ۔ یہ جو انعام ہوگا نا یہ اللہ کی زیارت والا، اور اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، یہ جنت کی ساری نعمتیں بلا دے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو تسی نہ کرو سبحان اللہ۔ تو اب یہ ان لوگوں کا انعام ہے، اور آگے کیا فرمایا، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی مان کی زندگی گزاری، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چڑھے گی، نہ رسوائی چڑھے گی، نہ ذلت رسوائی، نہ ناکامی، نہ شرمندگی، نہ سیاہی، نہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، بلکہ قرآن کہتا ہے ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، دل مطمئن ہوگا، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس واسطے پھر خالی 3 یا 4 دن رہ گئے کہ اسی اپنا ٹیسٹ کرا لیں گے، یہ کرا لیں گے۔ ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہم ذرا 2 منٹ سوچیں بیٹھ کے کہ یار رمضان شریف آ رہا ہے، برکتوں
کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں سمجھائے؟ کوئی دل کے اندر جذبات کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ اگر میرے دل میں خوشی کے جذبات ہیں، خوشی کے لمحات ہیں، اگر میرے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ میں پاس ہوں۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ رہے؟ ٹیسٹ کلیئر ہے، الحمدللہ ایمان سلامت ہے جی۔ جو اللہ نے حسنہ دینا ہے نا، انشاءاللہ اس کی امید لگ گئی ہے۔ اور اگر دل میں پریشانی ہے، تردد ہے کہ میری صحت کمزور ہو جائے گی، میں بیمار ہو جاؤں گا، پہلے 3 ٹائم کھاتا تھا، اب صبح اور شام کو کھاؤں گا، میرے کاروبار میں فرق پڑے گا، کاروبار کے اندر کمی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹیسٹ میں خرابی ہے۔ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ جو دنیا اس سے چھڑوا لی جائے گی اور آگے حسنہ کا وعدہ ہے وہ ملنا ذرا مشکل ہوگا، لہذا سچی تو دل سے توبہ استغفار کرے، دل کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے اپنے دل کی صفائی کرے، دل کو دھو لے، پاک صاف کر لے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے بھائیو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، نہ چہرے پر سیاہی، یعنی چہرہ رنگ کالا نہیں ہوگا، جنت میں جو جائے گا اس کا رنگ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے نا، انہیں بھی ایک نہر ہوگی، جنت سے پہلے ایک نہر ہوگی، اس نہر کے اندر انہیں غسل کرایا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے پہلے جب آئیں گے کالے سیاہ کوئلے کی طرح ہیں، جب غسل کر کے بھی باہر نکلیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے، تو اس طرح چمکیں گے جیسے ہیرے جواہرات چمکتے ہیں، پھر انہیں لے جائیں گے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنت، یہ ہیں جنت والے، لیکن یہ 2-4 دن جنتی نہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کبھی نکلنا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ میری آواز آپ تک ہے، آپ ہی ہمارا بات سننے والے ہیں، بھائیوں اللہ نے جنت دینی ہے ہمیشہ کے لیے، پکی جنت۔ کیا ہے؟ پکی جنت، یہ نہیں والا کرایہ کا مکان پہ رہ رہے ہو سال بعد خالی کرنا ہے جی، پرمنٹ ہے، پکی خالدون۔ تو بھائی اسی بھی پھر پکے نمازی بن جائے گی، نہیں سمجھے؟ کیا بن جائے گی؟ اسی بھی پھر پکے نمازی بن جائے گی نا۔ یہ تو بے وفائی ہے، کوئی فصلی نمازی ہے، نہیں سمجھے؟ کوئی کھاٹ کا نمازی ہے، کوئی 360 کا نمازی ہے، نہیں سمجھے؟ کوئی صرف عید کی پڑھتا ہے نا، کوئی فصلی نمازی ہوتے ہیں، رمضان ہوتا ہے تو نظر آتے ہیں، جو رمضان ختم ہو جاتے پھر ٹوٹیاں نہیں نکلتے۔ کچھ کھاٹ کے نمازی ہوتے ہیں جو کو فوتگی ہوتے پھر نظر آتے جنازے تو ان کو نہیں نظر آتے۔ اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا جی، اصلی نمازی بنا۔ تو اب دیکھیں جو میں نے پہلی آیت آپ کو سنائی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ آگے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی من پسند زندگی گزاری، ان کے بارے میں فرمایا والذین لم یستجیبوا لہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی ہیں، والذین لم یستجیبوا لہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی۔ ایک سے کہتے ہیں نا، اے مولوی صاحب کی گل ہے، اے قاری صاحب کی گل ہے، خدا با سے گل نہ کریا کرو۔ جب قرآن کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو مولویاں نہیں کرتا نہیں بھائی، مولوی اصل مولوی مولانا سے بنا ہے، اور مولانا کہتے ہیں اس کو جو ہمارا سردار ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ اسے اپنے پیارے دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مثال چوکیدار کی طرح ہوتی ہے، چوکیدار آواز لگا رہا ہوتا ہے، تو عالم جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جی، وہ تو ہوتا ہے ترجمان، وہ تو ہوتا ہے چوکیدار، اس کا کام ہوتا ہے آواز لگانا۔ تو اس سے یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ، یہ اللہ کی بات ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، پھر کیا ہوگا؟ لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن انہیں اتنا خزانہ مل جائے، اتنا
مال پیسہ مل جائے، اتنا سونا چاندی مل جائے جس سے پوری زمین بھر جائے، اور اس سے اتنا اور بھی مل جائے نا، تو وہ چاہیں گے کہ ہم سے یہ خزانہ، پیسہ، مال، سونا چاندی فرشتے لے کر ہمیں عذاب سے بچا دیں، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ لیکن اس وقت اعلان ہو جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، آج کوئی بندہ کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت والے دن مجرم آدمی، اپنی من چاہی زندگی گزارنے والا آدمی تمنا کرے گا کاش فرشتے میرے بیٹے لے جائیں، میرے بھائیوں کو لے جائیں، بیوی بچوں کو لے جائیں، دنیا میں میں نے بڑی بڑی حویلیاں بنائی تھیں وہ بھی لے لیں، میرا مال خزانہ پیسہ وہ بھی لے لیں، اور جتنا بھی زمین میں خزانہ سارا لے لیں، مجھے کچھ نہ کہیں، مجھے عذاب سے بچا دیں۔ تو اعلان ہوگا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تو نے جرم کیا تو ہی پکڑا جائے گا۔ اور آگے فرمایا انہا لظا، اور دنیا کی آگ کی طرح اس آگ کو نہ سمجھنا، وہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی تھی، یہ نہیں بجھے گی، اور وہ دنیا کی آگ تو جلد کو جلاتی تھی، یہ دل کو جلائے گی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ دونوں منظر قرآن میں ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا، بھائی بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ نئی بات نہیں، مجھے کہہ رہا تھا مولوی ڈراتے بڑھا رہے ہیں۔ میں کہنا کہ مولوی ڈرانے کی بولے جس میں ڈرنا چاہیے، میں جڑی ساری حالت ہے نا خدا کی قسم، میں نے کہا گھر گھر میں آواز لگے موت، قبر، عذاب قبر، جہنم کا آواز لگے، روزانہ آواز لگے، تب کچھ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فکر پیدا ہو جائے، ورنہ سے سر تو وارا تو رہ کے پیروں میں ناپنا تک یقین کرو دنیا جتنا کھوپ چکے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ان کا حلال اور ہم نے طبیعت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کی تاریخ ہے 8 مارچ ہے نا، مجھے یاد ہے جب سے ہم نے وہ سوال ہے، اسی تاریخ کو ہر سال اسلام آباد میں عورتیں نکلتی ہیں، اور آج پوری دنیا میں دن منایا جاتا ہے نا خواتین کا عالمی دن، اور اس میں میں کوئی ایسی نہیں ممبر پر بیٹھ کر ایسی، میں نے وہ چیزیں دیکھی اس کے آپ کو بتا رہا ہوں، نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے جی، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے اوپر بکواسات کیے جاتے ہیں ہمارے اسلام آباد کے اندر، میں وہ کسی رول کی نہیں بات کر رہا، سرعام ہم جس پرستی کی اجازت مانگی جاتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، بے حیائی، فحاشی، بدماشی کی باتیں کی جاتی ہیں، اور عورتوں کی آزادی کی آڑ میں کون سی آزادی چاہیے عورتوں کو جو اسلام نے نہیں دی، نہیں سمجھے، اور ہم تو کبھی حیران ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جو آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے خدا کی قسم وہ کسی مذہب نے دی نہیں، نہ پہلے نہ اب، نہیں سمجھے، یہ سب فرار ہے، دھوکہ ہے، دو نمبری ہے، آوارگی ہے۔ اور پچھلے دنوں ہمارے ملک کے چیف جسٹس صاحب قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نا ایک جگہ ایک محفل ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں پہلے آئین کی بات کروں گا پھر اسلام کی بات کروں گا، کیونکہ آئین کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آئین میں سب کے حقوق ہے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، مسلمانوں کے، اور پوچھے بے وقوف سے کوئی عربی کہ تجھے اتنا نہیں پتا یہ سارے حقوق آئین بعد میں بنے، اسلام میں پہلے نہیں ہے، ملک کا چیف جسٹس ہو کر اسے اتنی اگر نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو کسی ہمارے ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو جی، فرمایا جو اس کو قتل کر دے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مسلمان کے ساتھ نہیں۔ ہمارے لیکن یہ پتہ ہے یہ بلی تھیلے سے باہر آئی ہے، آپ کو پتہ ہے بلی نہیں بلا نکلا اس بار، تھیلے سے بلا باہر نکلا ہے، وہ پتہ کیسے کہ جب عوام نے احتجاج کیا، جو پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے ایک غلط فیصلہ کیا، تو اس نے پھر بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروں گا اور یہ فلاں فلاں ادارے سے تحقیق کروائی جائے، اس میں اس نے کہا المورد جو ٹرسٹ ہے نا، جو ادارہ، اس سے بھی اس معاملے کی تحقیق کروائی جائے۔ تو ہم نے کہا ہاں اب پتہ چلا کہ یہ صاحب تو غامدی صاحب کو فالو کرتے ہیں،
اور غامدی صاحب کون؟ جنہوں نے قادیانیوں کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، واضح طور پر آپ بے شک یوٹیوب پر لکھیں، نہیں تو میں آپ کو لکھا کے دوں گا. اس نے واضح طور پر مرزائیوں کو غیر مسلمان، اور اس نے کہا یہ فیصلہ جو کیا تھا نا ہمارے ملک کی اسمبلی نے، اس نے کہا غلط فیصلہ کیا جی. جو قرآن کی تشریح غلط کرتا ہے، حدیث کی تشریح غلط کرتا ہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت کا انکار کرتا ہے، پیغمبروں کی سنت داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، جس کی خود نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اور اسلامی اسکالر بنا ہوا. یہ آج حالت ہے میرے مسلمان بھائیوں. ہمارے ملک کے چیف جسٹس کی اس کو فالو کرتا ہے، کہتے ہیں اسے کافی کرنا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فیصلہ دے دیا تھا. حضور پاک کی زندگی میں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور پاک نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا کہ اس کا کام تمام کر دو اپنی زندگی کے اندر. نہیں سمجھ آئے؟ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اللہ کے نبی اس کے قتل کا حکم دیتے؟ وہ بولو سارے. چلیں اب آخر میں انشاءاللہ کچھ باتیں رمضان شریف کے حوالے سے کر لیں، میرے موضوع چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا میرے بھائیو، جو دنیا کے اندر رہ کے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارے گا، کس کی مرضی کی؟ اس کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کا اللہ نے ہم پر جتنی عبادت میرے بھائیو فرض کی ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں بندوں کا فائدہ ہے. بولو سارے بولو، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے میرے بھائیو. رمضان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ عطا فرماتے ہیں کہ تم نے 11 مہینے گناہ کیے، تم نے غلطیاں کی، تم نے کوتاہیاں کی، اپنے جسم اور وجود کے اوپر گناہوں کی جراثیم لگا لیے. چلو آؤ ذرا میں رحمت کی بارش کر دوں. سبحان اللہ. ان کو زبان خاموش نہ رہے. آؤ میں رحمت کی بارش کر دوں، تمہارے اوپر رحمت نازل کروں. جب رحمت نازل ہو، پاک صاف ہو جاؤ نا، پھر تمہیں بخشش عطا فرما دوں. جب تم بخشے جاؤ نا، پھر جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دوں، تمہیں جنت عطا فرماؤں. حدیثوں میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نا، چاند نظر آ جاتا ہے رمضان شریف کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو. ایک بھی جنت کا دروازہ بند نہیں رہنا چاہیے. جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہنا چاہیے. پکڑو شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے انہیں جلانے والا سمندروں کی تہ کے اندر پھینک دو. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے عام دنوں میں 5 نمازوں میں بہاریں نہیں ہوتی، رمضان میں بہاریں نظر آتی ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ مردود پڑھیا جاتا ہے، مردود پڑھیا جاتا ہے نا، تو پھر بہاریں نظر ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور آپ کے پیغمبر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا. اس مہینے کے اندر اللہ مومن کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے عشرے میں رحمت عطا فرماتے ہیں. کیا عطا فرماتے ہیں؟ رحمت عطا فرماتے ہیں. دوسرے عشرے میں اللہ بخشش عطا فرماتے ہیں. تیسرے عشرے کے اندر جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اگلی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اچھے کام میں تمہارا مقابلہ دیکھتے ہیں، تمہارا تنافس، تمہارا مقابلہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کون زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون زیادہ اس کے اندر نفلی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، ذکر اللہ زیادہ کرتا ہے، درود پاک زیادہ پڑھتا ہے. اس میں اللہ کریم تمہارا مقابلہ دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، اس مہینے کے اندر اللہ کو اپنی محنت دکھاؤ، اپنا مقابلہ دکھاؤ. سبحان اللہ. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، اس مہینے کے اندر جس آدمی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ عبادت کر کے نیک اعمال کر کے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی نا، تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی وہ بندہ برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. گویا کہ پیغمبر علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام دونوں نے اس آدمی کو بددعا دے دی کہ وہ آدمی برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی. ہے کہ نہیں؟ اور یہ عظمت والا مہینہ میرے بھائیو، یہ وہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا نا، رمضان کے روزے رکھ لے گا، غفر لہ ما تقدم
کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے رمضان میں تراویح پڑھے گا، رمضان میں تراویح پڑھے گا، اللہ اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیں گے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اور جناب والا اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. کیا مطلب؟ میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایسا مہینہ عطا فرما دیا ہے کہ میں تمہاری بخشش کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بندوں تم بھی اپنی بخشش کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب روزہ رکھ لیا، اللہ اکبر، روزہ رکھ لیا میرے بھائیوں. تب تو جانا ذرا روزہ رکھنے کے ساتھ روزے کی روح بھی حاصل کرنی ہے، روزے کا جسم بھی بنانا ہے، روزے کی روح بھی حاصل کرنی ہے. روزہ رکھ کے آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، دل کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے خیالات کا بھی روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا کھانے پینے سے رک جانا، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے سے رک جانا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچانا اپنے آپ کو یہ بھی ضروری ہے. جتنی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ سب ملے گی جب روزے کا جسم بھی بنا لیا، وہ بھی حاصل کر لی. سبحان اللہ. ایک میں مسئلہ آج کے جمعے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں الحمدللہ آپ سنی بھائی ہیں، سارے ہمارے سنت والجماعت ہیں، احناف کے ساتھ ہمارا تعلق ہے الحمدللہ. تو ہم نہ کسی کی مخالفت پر مخالفت ہم کرتے نہیں ہیں کسی کی، الحمدللہ ہمارے یہاں مخالفت نہیں ہے. ہاں اختلاف ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پر اور دلیل کی بنیاد پر، اور ہم اپنے بھائیوں کو جو یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو بعض مسائل سمجھاتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، دیکھیں رمضان شریف میں دو خاص عبادتیں ہیں، ایک روزہ اور ایک تراویح. ایک روزہ اور ایک، لیکن تراویح میرے بھائیوں سنت 20 رکعت ہے. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھیں. کئی لوگ وہ اس طرح کے جب رمضان قریب آتا ہے کلپ مختلف کلپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بیانات سوشل میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں صرف دو باتیں اپنے بھائیوں کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کلیئر ہے، سب مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں، مخالف بھی مانتے ہیں کہ صرف آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے. کتنے دن؟ 3 دن. صرف 3 دن، اور وہ بھی 20 رکعت. نہیں سمجھ رہے؟ اچھا پھر نبی علیہ السلام چوتھے دن تشریف نہیں لائے مسجد میں. صحابہ کرام کھنگارتے بھی رہے، بلاتے بھی رہے، لیکن نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے. جب دوسرے دن پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خطرہ تھا کہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا. اب تو نے فرمایا ذرا، لیکن نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میری امت یہ عبادت کرے، ورنہ 3 دن حضور علیہ السلام نے کیوں پڑھائی ہے؟ اگلی بات پھر نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں فرما لیے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرو. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی. تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری ساری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. جب باقی امت نہیں ہو سکتی تو آپ مجھے بتائیں پیغمبر کے صحابہ گمراہی پر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ سارے بولو ہو سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا حضور علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، اور جیسے ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کی سنت لازم ہے تو حضور کے خلفاء کی سنت بھی ہم پر لازم ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ تمام صحابہ کا 20 رکعت تراویح پر اتفاق ہوا ہے. باقی سب سے بڑی جو دلیل پیش کی جاتی ہے نا 8 رکعت تراویح کے اوپر، تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی سامنے. وہ صحیح بخاری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں، کیا لفظ ہے؟ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں
دوسری بات، یہ امی عائشہ نبی علیہ السلام کے گھر کا عمل بتا رہی ہیں، کیوں؟ فرماتی ہیں نہ پوچھ کہ حضور نے پہلے 4 رکعت پڑھی کتنی خوبصورت تھی، پھر 4 رکعت پڑھی کتنی خوبصورت تھی، نہ پوچھو کہ خوبصورتی کتنی تھی. تو تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، کتنی؟ 2 فرمانا. اچھا یہاں بھی عائشہ 4 رکعت بتا رہی ہیں، پھر گھر کا عمل بتا رہی ہیں، پھر یہاں اس میں یہ ذکر نہیں ہے رمضان اور غیر رمضان میں حضور مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے 11 رکعت، بالکل جماعت کا بھی ذکر نہیں ہے، مسجد کا بھی ذکر نہیں ہے. نہیں سمجھ آئے سارے بولو. اور پورے مہینے کا بھی ذکر نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث کا یہ جو صحیح بخاری کی ہے نا، محدثین نے خود لکھا ہے یہ تہجد کی نماز کے بارے میں. میں اس بھائی کو کہتا ہوں تراویح کی حدیث سنا، وہ مجھے کہتے ہیں سنائی جا رہا ہے، اور میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے تہجد کی نہ سنا، مجھے تراویح کی سنا. نہیں سمجھ آئے؟ یہ اپنے بھائیوں کو، یہ آپ حضرات کو میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ مسئلہ سمجھیں، ورنہ تو ایسے بھی ہم نے دیکھے اپنے بچے کے نوجوان بھی ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے فیس بک چلائی جا رہے ہیں، یوٹیوب چلائی جا رہے ہیں، واٹس ایپ چلائی جا رہے ہیں. ایک بد نصیب نہیں تو ورکین ہیں جڑے اللہ نے کہا رمضان پیچھے بھی آئے ہیں تو پیچھے بیٹھ کے موبائل چلائی جا رہے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح چل رہی ہے. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اگلی بات، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں فوت ہوئی ہیں. ان کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا. نہیں سمجھ آئے؟ انہوں نے کبھی نہیں فرمایا کہ صحابہ تم کیا کر رہے ہو، حضور نے تو تراویح پڑھی 8 رکعت اور تم پڑھ رہے ہو 20 رکعت، تمہارا عمل سنت کے خلاف ہے. کبھی بھی امی عائشہ کا کوئی ایسا فرمان حدیثوں میں امی عائشہ دیکھ رہی ہیں. اگر یہ عمل سنت کے خلاف ہوتا تو امی عائشہ کہتی کہ نہیں؟ تو میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ کو اپنے مسلک پر اعتماد ہونا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر ہم نے رمضان کو قیمتی بنانا ہے، ابھی سے اعمال کے پابند ہو جائیں، کوئی انشاءاللہ اچھے اعمال کے ابھی سے نماز کے پابند ہو جائیں، تلاوت قرآن کی پابندی، اور رمضان سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھ کے رو کے آنسو بہا کے اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگ کے اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تو نے توفیق عطا فرمانی ہے تو میرا رمضان قیمتی بنے گا. مولا مجھے ایسا بنا دے کہ میں رمضان ایسے گزاروں جیسا تو چاہتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.